السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج میں جس مسئلے پر بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ اہم رہا ہے. آزادی صحافت کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا. مختلف ادوار میں جو لوگ بھی حکومتوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتے رہے، وہ نشانہ بنے حکومت کے غیظ و غضب کا. پچھلے کچھ عرصے سے ایسا چل رہا تھا کہ جس میں مکس ماحول تھا. کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی اور کچھ اپنی بات کرنے میں کامیاب بھی رہے. میں بھی کوئی اسی طرح کی سچویشن سے دو چار ہوں. اور آج جو میرا وی لاگ ہے، جو مجھے ایف آئی اے نے جو نوٹس بھیجا ہے، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ سوال میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں اور ریاست پاکستان کے سامنے اسٹیٹ جو میرے خلاف کمپلیننٹ ہے اس سارے معاملے میں. الزام مجھ پر یہ لگایا ایف آئی اے نے کہ میں ایک ہراسمنٹ کریٹ کر رہا ہوں افواج پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں. ایسے میں ویڈیو میری ایسی چل رہی ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور جو پینک پھیلا رہی ہیں اور لوگوں کو آپس میں جیسے اختلافات کی جو کوئی کوشش ہو، اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں. اور 13 مئی کو یہ کہا گیا کہ میں پیش ہو جاؤں ایف آئی اے کے سامنے. میں ابھی ملک سے باہر ہوں اور میں انشاءاللہ 14 کو واپس آ جاؤں گا. سب سے پہلے تو میں یہ لیگل جو بات کر رہا ہوں، میں نے ہمارے لائر ہیں راجہ عامر عباس، ان سے بات کی ہے. ایف آئی اے کو بھی بتایا، اپنی ٹکٹ بھی میں نے بھیج دی ہے واپسی کی کہ میں 14 کو آ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آنے کے بعد جو بھی اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ کروں گا. بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا. اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے حوالے سے الحمدللہ بالکل دامن صاف ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی، ڈرنے گھبرانے کی دوڑنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا جو کام ہے بطور صحافی، میرا یہی کام ہے کہ میں سوال اٹھاؤں، لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کروں، جہاں پر خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کروں. تو مجھے جس بات پر حیرت ہے وہ یہ ہے کہ میرے خلاف جو کمپلیننٹ ہے وہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ، ریاست. عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ فوج جو ہے نا وہ ریاست ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو. تو وہ میرے خلاف انہوں نے کمپلینٹ درج کرائی ہے. سب سے پہلے تو میں آئی ایم جسٹ ون پرسن. میں کس کو کیا ڈرا سکتا ہوں، کیا پینک کریٹ کروا سکتا ہوں، اور کیا میں سازش کر سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن ایک جو میرا منصب ہے، جو میرا پروفیشن ہے، اس میں میں لوگوں کو، عوام کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں جو رکھنے ضروری ہیں، جن کا تعلق حقائق سے ہے، پاکستان کی صورتحال سے ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہے، پاکستان کی جو انٹرنل اس وقت جو صورتحال ہے اس سے ہے. اور یہ بات درست ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جو پاکستان میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو سائفر آیا واشنگٹن ڈی سی سے، جس میں رپورٹڈلی یہ پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ جس میں کہا گیا ایک سازش ہے. اور بڑے بڑے لائر جو ہیں، اعتزاز احسن جیسے لائر، انہوں نے کہا کہ سازش پہلے ہوتی ہے، مداخلت بعد میں ہوتی ہے. اور پھر یہ کہا ہمارے جو سلامتی کونسل ہے، ہماری سلامتی کمیٹی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کی، اور بلیٹنٹ یہ مداخلت ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو ڈیمارچ دینا چاہیے. واشنگٹن میں بھی ڈیمارچ دیا گیا اور اسلام آباد میں بھی امریکن جو ایمبیسی کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ڈیمارچ دیا گیا. اب سوال جو بڑا تھا، ہم نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جیسے اعتزاز صاحب کرتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ سازش پہلے ہوتی ہے، مداخلت بعد میں ہوتی ہے، وہ اس کی ایگزیکیوشن ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ سازش نہیں ہوئی، یہ غلط ہے. اچھا، پھر سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو اتنے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کا پیٹ کاٹنے کے چکر میں تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے، ایک دوسرے کی شکل کے روادار نہیں تھے. اچانک مل گئے. کیسے مل گئے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ آف دا ریکارڈ کنورسیشنز میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے. کوئی اس کا ڈینائل نہیں آیا. اور
یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے وہ کوئی ڈم آدمی ہے، کوئی اسٹوپڈ آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ چیزیں کیسے کرنی ہیں، اور ہم نے انگلی پکڑ کے اس کو کیا سب کچھ. تو ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا آئین اور قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کے معاملات میں مداخلت کریں؟ کیا دیتا ہے آپ کو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں سیاست میں ڈریگ نہ کریں، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نئی حکومت آئی ہے، ڈالر کی دیکھیں پرائس نیچے آ گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے. تو میں اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا نہیں، تو مجھے بتائیں یہ میں غلط بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستانی فوج کو گالیاں دیں، جن لوگوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات تھے، اور آپ آ کے بتاتے رہے، آپ بریفنگز دیتے رہے کہ جناب یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پھر آپ ان کو واپس آپ لے آئے. تو ایک سوال تو ہم کریں گے کہ پہلے آپ غلط تھے یا اب آپ غلط یہ کر رہے ہیں. تو یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پرچے درج کر کے لوگوں کو اگر اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بااختیار ہیں. لیکن پھر آپ کو یہ 22 کروڑ لوگوں کو ان کو پرچے درج کر کے ان پر آپ کو پرچے درج کرنے ہوں گے اور ان کو جیلوں میں بھیجنا ہوگا. کیونکہ یہ سوال، یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پالیسی پاکستان کو چاہیے. اور جو کنٹراڈکشنز ہیں جو آپ ہی نے بتایا سب کچھ، اور اب اس سے آپ نے ریورس اپنے آپ کو کر لیا. گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے جس طرح فوج کو برا بھلا کہا، مریم نواز نے جس طرح فوج کو برا بھلا کہا، آپ کے کہنے پر، آپ کے بہاف پر بہت سارے لوگ ان کو برا بھلا، یعنی انہوں نے کرٹیسائز کیا ان کو کہ آپ ہماری فوج کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں. آج آپ انہی لوگوں کو نوٹس دے رہے ہیں، آج آپ انہی لوگوں کی حب الوطنی پر شک کر رہے ہیں، آج ریاست انہی لوگوں کے خلاف پرچے درج کر رہی ہے. تو یہ سوال تو اٹھے گا، یہ سوال تو ہوگا. اس سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا دھمکا کر، آپ یہ پرچے درج کر کے لوگوں کو اس طریقے سے آپ جیلوں میں ڈال کر آپ وہ منہ بند کر دیں گے، یہ ممکن ہے ریاستی جبر تشدد وقتی طور پر آپ کامیاب ہو جائیں، ممکن ہے یہ. لیکن لوگوں کے ذہنوں سے یہ آپ سوال نہیں نکال سکتے. عزت جو ہے وہ صرف ٹویٹرز پر گانے ترانے بجا کے بندہ ارن نہیں کرتا. عزت ارن کرتا ہے انسان جب وہ عملی طور پر کچھ کرتا ہے. تو آپ پاکستان کی فوج جو ہے، میں یہ کہوں گا یہاں پر، پاکستان کے ہماری فرسٹ وہ ڈیفنس لائن ہے. پاکستانی عوام کا دل دھڑکتا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ. ہمارے وہ جوان جو شہید ہو رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے پاکستانیوں کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے. اور کوئی پاکستان کی فوج اور عوام میں کے بیچ میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. پاکستان کے لوگ اپنی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج کو دیکھتے ہیں. یہ میں ویسے ہی ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی تذکرہ کرنا، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور لوگ محبت کرتے ہیں فوج سے. لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوا. اور پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب سازش ہو رہی تھی ایک جس کے نتیجے میں مداخلت ہوئی، تو ہماری جو پریمیئر ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا کیا اس سازش کو روکنے کے لیے؟ یہ سوال ہے. اب اس کا جواب لوگ مانگ رہے ہیں. میں بطور صحافی صرف وہ سوال کر رہا ہوں. میں تو نہ کسی سازش کا حصہ ہوں، نہ مجھے اس طرح میرے پاس کوئی اتنے وسائل ہیں کہ میں میٹنگز کے اندر جا کے دیکھ سکوں کہ کیا خبر ہے، کیا بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. میں تو I'm just simply one man, one person, ایک جرنلسٹ، نہتا جرنلسٹ. nothing, I don't have anything. بہرحال لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے بڑی ہم سے محبتیں کی ہیں، اور جو سوال ہیں یہ انہی کے سوال ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، ان اداروں کو قائم رکھے. میں آ کے پوری قانونی چارہ جوئی کروں گا. سسٹم میں رہ کر ہم اپنی کوشش کریں گے، عدالت میں جائیں گے، اور جو بھی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہوئے جائیں گے. جہاں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے ان دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے. امید ہے انشاءاللہ یہ وطن سلامت رہے گا، ہمارے ادارے بھی سلامت رہیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو غلطیاں ہم سب کرتے ہیں
ہم سب سے ہوتی ہیں ان کی کریکشن ہوگی اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔